اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا ضربتم فی سبیل اللہ. یہ جنگ کے حالات میں آیت نازل ہوئی ہے اور بیان کر رہی ہے کہ اگر کافروں کے مقابلے پر تم جاتے ہو تو کس طریقے کا رویہ تمہیں اختیار کرنا چاہیے. مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے نہیں ہو رہا، کافروں کے مقابلے پر جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، کافر حربی ہیں، اگر ان کے مقابلے پر بھی تم جاتے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب راہ خدا میں جنگ کرنے کے لیے جاتے ہو، فتبینوا، تو مکمل طور پر تحقیق کر لو، تحقیق کر لو کہ جس کے اوپر تمہاری تلوار چل رہی ہے وہ واقعاً کافر ہے بھی یا نہیں، جس کے اوپر تمہارا وار آ رہا ہے وہ واقعاً کافر ہے یا مسلمان ہے. اور پھر قرآن کریم نے آگے بیان کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَاكُمْ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور خبردار جس کے مقابلے پر تم جا رہے ہو اگر اس نے تمہیں سلام علیکم کہا، اس نے سلامتی کا پیغام تم پر بھیجا ہے، یا کہا ہے کہ میں اسلام لے کر آ گیا ہوں، یا کسی بھی طریقے سے ظاہر کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وَلَا تَقُولُوا، خبردار اسے یہ نہ کہنا کہ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم مومن نہیں ہو، اور اس کی گردن نہ اڑا دینا. تبتغون عرض الحیات الدنیا، کس خاطر اس کی گردن اڑا رہے ہو؟ تاکہ دنیاوی منافع حاصل ہو جائے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حالیہ واقعات کے اندر اور آج کی رات کی مناسبت سے آیت نازل ہوئی ہو کہ خبردار کسی مسلمان کو، کسی مومن کو کافر نہیں کہنا، اور یہ نہ کہنا کہ تمہارا اسلام قبول نہیں ہوتا، تم ابھی بھی کفر پر ہو، اور ہم جو تمہاری گردن کو اڑا رہے ہیں ویسے تو اللہ کی خاطر اڑا رہے ہیں، نعرہ تو یہی بلند کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم نے کہا ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا. اصل میں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت قائم ہو جائے، انہیں دنیا مل جائے، انہیں دولت مل جائے. یہ ایک طرف قرآن کریم کی آیت. دوسری آیت جو قرآن کریم کی، اور بہت ساری آیتیں ہیں اس موضوع پر کہ اسلام کا جو پیغام ہے امن و امان کا پیغام ہے. آج جو اسلام کا چہرہ مسخ کیا گیا ہے، کہاں وہ اسلام کے جو آج کا اسلام متعارف کروایا جا رہا ہے اور کہاں وہ اسلام جو پیغمبر اکرم لے کر آئے تھے. زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. قرآن کریم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان صاحبان ایمان کے لیے، الذین یستمعون القول، جو ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں. شیعہ بات کر رہا ہو اس کی بات کو بھی سنتے ہیں، کوئی سنی بات کر رہا ہو اس کی بات کو بھی سنتے ہیں، بریلویوں کی بات کو سنتے ہیں، دیوبندیوں کی بات کو سنتے ہیں، حتیٰ کافروں کی بات کو سنتے ہیں. بات کو سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. فیتبعون احسنا، ہاں لیکن جب پیروی کرنے کی باری آتی ہے، جب اتباع کرنے کا وقت آتا ہے تو ان باتوں میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں. یہ ہے اسلام کا پیغام کہ اگر کوئی کافر بھی بات کر رہا ہے، منطقی بات ہے، اس نے اپنے یہاں پر صفائی ستھرائی رکھی ہے، تو اس کی بات کو قبول کرو. اگر وہ اچھے کام کرنے والا ہے اس کی بات کو قبول کرو. یہ اسلام کا پیغام ہے. اور پھر آگے قرآن کریم نے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو سب کی بات سنتے ہیں اور جو اچھی بات ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی صاحبان عقل و شعور ہیں. پھر وہ آیت جو الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کے ذہنوں کے اندر موجود ہے. قرآن کریم نے کیا خوبصورت پیغام دیا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے بغیر کسی قتل کے دوسرے کو قتل کر دیا، اس کے نہ رشتہ داروں کو قتل کیا گیا ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ بلا وجہ آ کر قتل کر رہا ہے یا فساد قائم کر رہا ہے، تو گویا ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ایسا پیغام قرآن کریم کے علاوہ کہاں ملے گا؟ یہ ہے حقیقی اسلام کہ اگر تم نے ایک شخص کا قتل کیا ہے، یاد رکھو ایک شخص کا گناہ نہیں ہے، پوری انسانیت کا گناہ تمہاری گردن پر. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک شخص کو زندگی دے دی، ایک شخص کو علاج کروا دیا، ایک شخص کو کچھ پیسے دے دیے جس کے بعد وہ بھوک سے بچ گیا، بھوک کی موت سے بچ گیا، اگر ایک شخص کو حیات دی ہے گویا ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو حیات دے دی.